آج 4 محرم پہلا ہفتہ کا ایک ایسا دن جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، یقین کریں اگلا ہفتہ آنے سے پہلے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج ہی یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ کر اپنے نصیب کو جگا لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لو، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے پلٹ کر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 محرم الحرام اور پہلا بابرکت ہفتہ کا دن ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت، برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ محرم کا مہینہ صبر، عبادت، توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مقدس مہینے میں کی گئی نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور سچے دل سے مانگی گئی دعائیں بارگاہ الہی میں خصوصی قبولیت پاتی ہیں۔ آج 4 محرم اور پہلا ہفتہ کا دن ایک ایسی بابرکت گھڑیاں لے کر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت، سکون، کامیابی، عزت، رزق کی فراوانی اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ خاص وظیفہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹاتا، خصوصاً جب بندہ اخلاص اور راضی کے ساتھ اس کے حضور جھک جائے۔ اگر آپ عرصہ دراز سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رزق میں تنگی ہے، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے راستے بند ہو چکے ہیں، تو آج کا دن اپنے رب سے لو لگانے کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک سچی دعا، ایک آنسو اور ایک عاجزانہ التجا آپ کی تقدیر کے رخ بدل دے۔ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، مایوسیوں کو امید میں بدل دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج اپنے دل کی ہر حاجت، ہر خواہش اور ہر جائز مقصد اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ بہت سے لوگ مختلف وظائف اور اعمال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی زندگی کے مسائل سے پریشان ہیں تو آج کا یہ عمل یقین اور اخلاص کے ساتھ ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو اپنے بندے کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند ہوتے ہیں۔ آج اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اپنی جھولی پھیلائیں اور جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ رزق چاہیے، صحت چاہیے، اولاد کی بلائی چاہیے، قرضوں سے نجات چاہیے، گھر میں سکون چاہیے، عزت اور کامیابی چاہیے، یا دل کی کوئی اور جائز مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں۔ وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اس وظیفے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے پوری یکسوئی اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی پابندی نہیں۔ آپ گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا سفر میں، ہر حالت میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج 4 محرم الحرام پہلا ہفتہ کا دن ہے۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور قبولیت کی امیدوں کا دن ہے۔ اپنے دل سے مایوسی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ یقین رکھیں کہ جو رب آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی خیر، برکت، آسانی اور کامیابی کے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بس اخلاص، یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ یہ عمل مکمل کریں اور اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں ایسے روحانی اعمال، وظائف اور ایمان افروز معلومات روزانہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آج 4 محرم الحرام اور پہلا ہفتہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا دن اور پوری رات عطا فرمائی ہے۔ آپ کو جب بھی فرصت ملے، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا، باوضو ہو کر کسی پاک اور پرسکون جگہ پر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کر لیں۔
سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ اس درود کی فضیلت اور برکت بے شمار ہے۔ درود پاک کو محبت، ادب اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف دلوں کی راحت، دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کی پریشانی مختلف ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد، شادی، روزگار یا گھریلو سکون کے لیے دعا گو ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اسے دل میں حاضر کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی نیت کر لے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام اور شیطان سے پناہ مانگنے کے ساتھ کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر، برکت، حفاظت اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو چند لمحوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام خیالات سے خالی کر لیں۔ تصور کیجئے کہ آپ انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کی عطاؤں کے منتظر ہیں۔ اس دوران پوری توجہ عمل پر رکھنی ہے، ادھر ادھر کی باتوں اور خیالات سے خود کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے، اس مبارک عمل کے دوران نہ آپ کسی سے گفتگو کریں گے اور نہ کسی کو اپنے ساتھ گفتگو کرنے دیں گے، کیونکہ جتنی زیادہ یکسوئی، عاجزی اور توجہ ہوگی، اتنا ہی دل عمل کی برکتوں کو محسوس کرے گا اور دعا میں کیفیت پیدا ہوگی۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت عظیم اور جلال والے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جسے بندہ اخلاص، یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھے تو اس کے دل میں طاقت، حوصلہ اور اللہ کی مدد پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی، مسلسل ناکامیوں، گھریلو پریشانیوں، کاروباری رکاوٹوں، بے روزگاری، مایوسی یا زندگی کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو اس اسم مبارک کو پوری توجہ اور محبت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے پریشانیوں، خوف اور بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی لیے آج آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو وہ مبارک نام ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی عظمت، قدرت اور غلبے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ یا قہارو 1 بار، یا قہارو 2 بار، یا قہارو 3 بار۔ اس طرح آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے اصل تاثیر صرف تعداد میں نہیں بلکہ دل کے یقین، عاجزی اور اخلاص میں ہوتی ہے۔ جب آپ یا قہارو پڑھیں تو یہ تصور رکھیں کہ آپ اپنے تمام دکھ، پریشانیاں، رکاوٹیں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں۔ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے، ہر مشکل کو آسان بنانے پر قادر ہے اور ہر بند دروازہ کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دل کی گہرائی سے پڑھا گیا یہ مختصر سا وظیفہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، دل کو مضبوط بناتی ہے اور امید کی وہ شمع روشن کرتی ہے جو مایوسیوں کے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ مبارک نام پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، دنیا کے خیالات سے خود کو الگ کر لیں
اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان پر کرم فرمانے والا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر محبت اور یقین کے ساتھ 11 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ نہایت ہی پیارا، روح کو سکون دینے والا اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا ربانہ کا وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ سوچئے، جب ایک بندہ دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو یا ربانہ کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی پکار سیدھی رحمت الہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اس محبت بھرے انداز میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں سکون، زندگی میں آسانی اور حالات میں بہتری پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی ہیں، اگر قسمت ساتھ نہیں دے رہی، اگر بار بار کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، اگر رزق میں برکت نہیں، اگر دل پریشانیوں سے بوجھل ہے، تو آج اس مبارک نام کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہذاری کو پسند فرماتا ہے اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، غور سے سن لیں۔ یا ربانہ 1 بار، یا ربانہ 2 بار، یا ربانہ 3 بار۔ اس طرح آپ نے یا ربانہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف الفاظ کا دہرانا کافی نہیں، بلکہ دل میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر محرومی اور ہر حاجت اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، مایوس دلوں میں امید پیدا ہونے لگتی ہے اور بند راستوں میں بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ 33 مرتبہ یا ربانہ پڑھیں تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رکھیے۔ یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت جانتا ہے اور آپ کے لیے وہی فیصلہ فرمائے گا جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ربانہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن عظیم الشان صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے جسے تقریباً ہر مسلمان زبانی یاد رکھتا ہے اور روزمرہ نمازوں میں بھی کثرت سے پڑھتا ہے۔ یہ صورت ہے سورہ کوثر۔ ناظرین، سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، عطاؤں اور فضل و کرم کی یاد دلاتی ہے۔ جب بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے جو اس نے اپنے محبوب بندوں پر نازل فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اہل ایمان اس صورت کو محبت، عقیدت اور یقین کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔ آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، قرضوں، بے روزگاری اور گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں۔ بعض اوقات انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے لیکن اسے کہیں سے سکون نہیں ملتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہی وہ سہارا بنتا ہے جو دلوں کو اطمینان اور روح کو طاقت عطا کرتا ہے۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مشکلات کو آسان بنانے والا، رزق عطا فرمانے والا اور بندے کے لیے خیر کے راستے کھولنے والا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے جائز مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھیے۔ دل میں عاجزی، آنکھوں میں امید اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں کمی فرما دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج سورہ کوثر کو پوری توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیے اور اپنے رب سے خیر، برکت، رزق، سکون، کامیابی اور اپنی تمام جائز حاجات کی دعا مانگے۔ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا، ان کی امیدوں کو جاننے والا اور ان پر بے پایاں رحمت فرمانے والا ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل ادھورا رہ جائے گا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت عظیم اور بابرکت اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں صدیوں سے اہل ایمان محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔
یہ دو مبارک نام ہیں یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم یعنی وہ ذات جو پوری کائنات کو سنبھالنے والی اور قائم رکھنے والی ہے۔ جب انسان دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے، جب وسائل ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جب حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تب ایک مومن اپنے رب کریم کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ رب جو کبھی سوتا نہیں، کبھی غافل نہیں ہوتا اور اپنے بندوں کی ہر ہر آنسو اور ہر دعا کو جانتا ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم ایک بار، یا حیو یا قیوم دو بار، یا حیو یا قیوم تین بار۔ اس طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رکھیں۔ یقین رکھیے کہ آپ کا رب آپ کی حالت جانتا ہے، آپ کی پریشانیاں دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں سکون اترتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا ایک مرتبہ پورے عمل کی ترتیب ایک بار پھر سن لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا قہارو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ یا ربانہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور چوتھے نمبر پر 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ جب یہ چاروں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا آج کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھائیں، عاجزی اختیار کریں اور اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے کہہ دیں۔ اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی محرومیاں، اپنے قرض، اپنی بے سکونی، اپنی حاجات اور اپنی تمام جائز خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ خصوصاً محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، توبہ، استغفار اور دعا بندے کے دل کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت، سکون، رزق حلال، صحت، عافیت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا مانگیے۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائے۔ یقین جانیے، جس گھر میں نماز قائم ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور اللہ کا ذکر ہو، وہاں سکون، برکت اور رحمت کے اثار ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تحفہ تھا جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد دور فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے امیدوار ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔